السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں شعیب ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں شعیب ندیم وائس چینل۔ محترم خواتین و حضرات، کیا آپ نے شداد کے جنت کے متعلق کچھ پڑھا ہے؟ اگر نہیں پڑھا تو آئیے آپ کو آج شداد کے جنت کے متعلق کچھ دلچسپ اور عجیب باتیں بتاتے ہیں۔ قوم ارم، ان لوگوں کا تعلق قوم عاد سے تھا۔ وہ ارم نام کی بستی کے رہنے والے تھے۔ وہ بستی بڑے بڑے ستونوں والی تھی۔ عماد جمع ہے عمد کی، عمد کے معنی ہیں ستون کے ہیں۔ عماد کے نام سے دو قومیں گزری ہیں، ایک کو عاد قدیمہ یا عاد ارم کہتے ہیں۔ یہ عاد بن حوض بن عرم بن سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ ان کے دادا کی طرف منسوب کر کے ان کو عاد ارم بھی کہا جاتا ہے۔ اپنے شہر کا نام بھی انہوں نے اپنے دادا کے نام پر رکھا تھا۔ ان کا وطن عدن سے متصل تھا۔ قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام مبعوث کیے گئے تھے، لیکن قوم عاد کی بداعمالیوں کے سبب جب انہیں تباہ کر دیا گیا تو حضرت ہود علیہ السلام حضرمو کی طرف مراجعت کر گئے۔ ان کی رہائش احقاف کے علاقے میں تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی وفات بھی یہیں پر ہوئی۔ احقاف میں بسنے والے اس قوم نے بہت ترقی کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو غیر معمولی قد و قامت اور قوت عطا فرمائی تھی۔ ان میں ہر شخص کا قد کم از کم 12 گز ہوتا تھا۔ طاقت کا یہ حال تھا کہ بڑے سے بڑا پتھر جس کو کئی آدمی مل کر بھی نہ اٹھا سکے، ان کا ایک آدمی ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیتا تھا۔ یہ لوگ طاقت اور قوت کے بل بوتے پر پورے یمن پر قابض ہو گئے۔ دو بادشاہ خاص طور پر ان میں بہت جاہ و جلال والے تھے۔ وہ دونوں بھائی تھے، ایک کا نام شدید تھا جو بڑا تھا اور دوسرے کا نام شداد تھا جو اس کے بعد تخت نشین ہوا۔ یہ دونوں بھائی وسیع علاقے پر قابض ہو گئے اور بے شمار لشکر اور خزانے انہوں نے جمع کر لیے تھے۔ شداد نے اپنے بھائی شدید کے بعد سلطنت کی رونق اور کمال کو عروج تک پہنچا دیا۔ دنیا کے کئی بادشاہ اس کے باج گزار تھے۔ اس دور میں کسی بادشاہ میں اتنی جرت اور طاقت نہیں تھی کہ اس کا مقابلہ کر سکتا۔ اسی تسلط اور غلبے نے اس کو اتنا مغرور اور متکبر کر دیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اس وقت کے علماء اور مصلحین نے جو سابقہ انبیاء کے علوم کے وارث تھے اسے سمجھایا اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا، تو وہ کہنے لگا جو حکومت اور دولت اور عزت اس کو اب حاصل ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے اس کو کیا حاصل ہوگا؟ بس کسی کی خدمت یا اطاعت اس لیے کرتا ہے کہ اس کو عزت ملے، اس کو منصب ملے، ترقی ملے، اقتدار ملے اور دولت ملے۔ مجھے تو یہ سب کچھ حاصل ہے، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی کی عبادت کروں؟ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ کچھ نہیں مانا۔ سمجھانے والوں نے یہ بھی کہا کہ یہ حکومت اور دولت ایک فانی چیز ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اخروی نجات اور جنت کا حصول ہے، اور جنت دنیا کی ہر دولت سے بہتر اور زیادہ قیمتی ہے۔ اس نے پوچھا یہ جنت کیسی ہوتی ہے؟ اس کی تعریف اور خوبی مجھے بتاؤ۔ کرنے والوں نے جنت کی وہ صفات جو انبیاء اکرام کی تعلیمات کے ذریعے ان کو معلوم ہوئی تھی اس کے سامنے بیان کی، تو اس نے کہا مجھے اس جنت کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایسی جنت تو میں خود دنیا ہی میں بنا سکتا ہوں۔ چنانچہ شداد نے اپنی جنت بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنے افسروں میں سے 100 معتبر افراد کو بلایا، ہر ایک کو 1000 آدمی پر مقرر کیا اور تعمیر کے سلسلے میں ان کو اپنا نقطہ نظر اور پسند سمجھا دی۔ اس کے بعد پوری دنیا میں اس کام کے ماہرین کو عدن بھجوانے کا حکم دیا گیا۔ دنیا کے سب حکمرانوں کو حکم دیا گیا کہ سونے اور چاندی کے کانوں سے اینٹیں بنوا کر عدن بھیجی جائیں۔
دنیا کے تمام ممالک سے سونے اور چاندی کی اینٹیں بنوا کر عدن بھجوا دی گئی۔ اس کے بعد کوہ عدن کے متصل ایک مربع شہر جنت جو 10 کوس چوڑا اور 10 کوس لمبا ہو بنانے کا حکم دے دیا۔ اس کی بنیادیں اتنی گہری کھدوا دی کہ پانی کے قریب پہنچا دی، پھر ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھروا دیا۔ جب بنیادیں بھر کر زمین کے برابر ہو گئی تو ان پر سونے چاندی کے اینٹوں کی دیواریں چنی گئیں اور دیواروں کی لمبائی اس وقت کے گز کے حساب سے 100 گز مقرر کی گئی۔ جب سورج نکلتا تو اس کی چمک سے دیواروں پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ یوں شہر کی 4 دیواری بنائی گئی۔ اس کے بعد 4 دیواری کے اندر 1000 محل تعمیر کیے گئے۔ ہر محل 1000 ستونوں والا تھا اور ہر ستون جواہرات سے جڑاؤ کیا ہوا تھا۔ پھر شہر کے درمیان میں ایک نہر بنائی گئی اور ہر محل میں اس نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں لے جائی گئی۔ ہر محل میں حوض اور فوارے بنائے گئے اور نہروں کی دیواریں اور فرش یاقوت، زمرد، مرجان اور نیلم سے سجا دیے گئے۔ نہروں کے کناروں پر ایسے مصنوعی درخت بنائے گئے جن کی جڑیں سونے کی، شاخیں اور پتے سمرد کے تھے۔ ان کے پھل موتی اور یاقوت اور دوسرے جواہرات کے بنوا کر ان پر ٹانگ دیے گئے۔ شہر کی دکانوں اور دیواروں کو مشک و زعفران اور عنبر و گلاب سے سیکل کیا گیا۔ یاقوت و جواہرات کے خوبصورت پرندے چاندی کے اینٹوں پر بنوائے گئے جن پر پہرہ دار اپنی اپنی باری پر آ کر پہرے کے لیے بیٹھتے تھے۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی تو حکم دیا گیا کہ سارے شہر میں ریشم اور زردونی کے قالین بچھا دیے جائیں۔ پھر نہروں میں سے کسی کے اندر میٹھا پانی، کسی میں شراب اور کسی میں دودھ اور کسی میں شہد و شربت جاری کر دیا گیا۔ بازاروں اور دکانوں کو کم خواب اور ظریفت کے پردوں سے آراستہ کر دیا گیا اور ہر پیشہ آور اور ہنر والے کو حکم ہوا کہ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں، اور یہ کہ اس شہر کے تمام باسیوں کے لیے ہر وقت ہر نو قسم کے پھل اور میوے پہنچایا کرے۔ 12 سال کی مدت میں یہ شہر جب اس سجاوٹ کے ساتھ تیار ہو گیا تو تمام امراء اور اراکین دولت کو حکم دیا گیا کہ سب اس میں آباد ہو جائیں۔ پھر شداد خود اپنے لاؤ لشکر کے ہمراہ انتہائی تکبر اور غرور کے ساتھ اس شہر کی طرف روانہ ہوا۔ بعض علماء اور مصلحین کو بھی ساتھ لیا اور راستے بھر میں ان سے مذاق اور تمسخر کرتے ہوئے ان سے کہتا رہا، ایسی جنت کے لیے تم مجھ سے کسی کے آگے جھکنے اور ذلیل ہونے کا کہہ رہے تھے۔ میری قدرت اور دولت تم نے دیکھ لی۔ جب قریب پہنچا تو تمام شہر والے اس کے استقبال کے لیے شہر کے دروازے کے باہر آ گئے اور اس پر زر و جواہر نچھاور کرنے لگے۔ اسی ناز و ادا سے چلتے ہوئے جب شہر کے دروازے پر پہنچا تو روایت ہے کہ ابھی اس نے گھوڑے کے رکاب سے پاؤں نکال کر دروازے کی چوکھٹ پر رکھا ہی تھا کہ اس نے وہاں پہلے سے ایک اجنبی شخص کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ تو اس نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں ملک الموت ہوں۔ شداد نے پوچھا، کیوں آیا ہے؟ اس نے کہا، تیری جان لینے آیا ہوں۔ شداد نے کہا، مجھ کو اتنی مہلت دے دے کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ لوں۔ جواب ملا، مجھ کو حکم نہیں۔ کہا، چلو اس قدر ہی فرصت دے دو کہ گھوڑے پر سے اتر آؤں۔ جواب ملا، اس کی بھی اجازت نہیں۔ چنانچہ ابھی شداد کا ایک پاؤں رکاب میں اور دوسرا چوکھٹ پر ہی تھا کہ ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بڑے زور سے ایک ہولناک چیخ ماری کہ اس وقت تمام شہر اپنی عال و شان سجاوٹوں کے ساتھ ایسا زمین میں سمایا کہ اس کے بعد اس کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ قرآن مجید کا اس کا ذکر کچھ اس طرح ہوا ہے، جس کا وہ جو ارم تھے بڑے ستونوں والے اور شہروں کے، اس کے مانند کوئی شہر شاندار نہ تھا۔ معتبر تفاسیر میں لکھا ہے کہ بادشاہ اور اس کے لشکر کے ہلاک ہو جانے کے بعد وہ شہر بھی لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا گیا۔
مگر کبھی کبھی رات کے وقت عدن اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو اس کی کچھ روشنی اور جھلک نظر آتی ہے۔ یہ روشنی اس شہر کی دیواروں کی ہوتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ میری امت میں سے ایک آدمی ایسا ہوگا جو شداد کی بنائی ہوئی جنت کو دیکھے گا، اور وہ چھوٹے قد سرخ رنگ کا ہوگا، اس کے آبرو اور گردن پر 2 تل ہوں گے۔ وہ اپنے اونٹ کو ڈھونڈتا ہوا اس شہر میں پہنچے گا اور وہاں کے عجائبات کو دیکھے گا، اور وہ صحابی حضرت عبداللہ بن قلابہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے جنہوں نے شداد کی بنائی ہوئی جنت کو ایک نظر دیکھا تھا۔ شعیب ندیم کو دیجیے اجازت، اس امید کے ساتھ کہ اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔